أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا اعتکاف کی نیت کر لیں. نویت سنت الاعتکاف. کل ہم نے پڑھے تھے حرکات تجوید کے اندر. اب حرکات کے متعلقہ جو سبق ہے نا وہ ہے وقف. یہ بہت ضروری ہے. آج پڑھیں گے وقف جو حرکات پہ ہوتا ہے اس کا طریقہ. کل انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سی علامتیں ہیں جن کے اوپر وقف کرنا ضروری ہے, وہ کون سی علامتیں ہیں جن کے اوپر وقف کریں تب بھی صحیح ہے, نہ کریں تب بھی صحیح ہے, وہ کون سی علامتیں ہیں جن کے اوپر وقف نہیں کرنا چاہیے. آج ہم پڑھتے ہیں حرکات کے متعلق وقف. وقف میں دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ایک, آواز اور سانس دونوں بند ہو جائیں گے, دونوں ختم کر دینے, یعنی سانس بھی نکالنا ہے اور آواز بھی بند کر دینی ہے. اور اگر آواز بند ہو سانس جاری ہو اس کو کہتے ہیں سکتہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ. قرآن پاک میں بعض جگہ سکتے کی علامات آئی ہیں, جیسے شد کی علامت ہوتی ہے وہاں پہ چھوٹا سا لکھا بھی ہوتا ہے سکتہ. تو وہاں پہ کیسے پڑھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں. سورہ مطففین میں سکتہ ہے کلا بل. ایک منٹ, یہاں پہ میں صرف آواز بند کروں گا سانس جاری رہے گی. کلا بل ران بل, یعنی آواز بند اور سانس جاری ہے. سکتے اور وقف میں کیا فرق ہے؟ وقف میں آواز بھی ختم سانس بھی ختم. دوسری چیز جو وقف میں ہوتی ہے آخری حرف اگر متحرک ہو. متحرک مطلب اوپر زبر ہو, زیر ہو, پیش ہو, دو زبر ہو, دو زیر ہو, دو پیش ہو, کوئی بھی حرکت ہو, شبد ہو, اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. اس کو ساکن کر دیں گے. یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے قدیرون. اب آپ نے سانس نکالنا ہے. آپ پڑھ رہے تھے سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. آپ نے سانس نکالنا ہے تو سانس کیسے نکالیں گے؟ آواز ختم سانس ختم, آخری حرف متحرک ہے یا نہیں ہے؟ متحرک ہے. اس را کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ قدیر قدیر. جیسے سورہ فاتحہ ہم پڑھے, اگر ہر آیت پہ وقف کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ساکن کرتے چلے جائیں. لیکن اگر دو زبر کی تنوین ہو, دو زبر کی تنوین, یہ اگر یہ ہو نا تو یہ دو زبر کی تنوین جب اس کے اوپر وقف کریں گے تو یہ الف بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ الف. جیسے قرآن پاک میں کثیر آیات میں آتا ہے علیمن حکیمن. یہ دو زبر کی تنوین ہے, یہ بھی دو زبر کی تنوین ہے. یہ جو الف لکھا ہوا ہے نا الف, اس کا مطلب یہ ہے جب آپ نے سانس نکالنا ہے نا آواز ختم کرنی ہے تو پھر آپ نے تنوین نہیں پڑھنی, پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ الف. اب یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ علیم علیم. ایسے نہیں کریں گے. آپ نے سانس بھی نکالا آواز بھی ختم کی تو ایسے علیمن غلط ہو جائے گا. علیمن غلط, معنی نہیں بدلے گا پر خوبصورتی اور قواعد کیا ہو جائیں گے؟ بدل جائیں گے. تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ علیم حکیم. یہ ہے عمومی قاعدہ, یعنی عام طور پہ جہاں بھی دو زبر کی تنوین آئے گی وہ کیا بن جائے گی؟ الف بن جائے گی. اور اگر زبر ہے صرف پھر الف نہیں بنے گا, پھر کیا بنے گا؟ ساکن. جیسے آپ سورہ فیل میں پڑھتے ہیں ایک آیت وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
یہ جو لفظ ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. ہم نے صرف دو زبر کی تنوین کو کس سے بدلنا ہے؟ الف سے. یہ جو زبر ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ ساکن. اب اگر ہم نے ابابیل پہ اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ ابابیل. ساکن کر دیں گے, ایسے بھی نہیں پڑھنا ابابیل, ایسے بھی غلط ہو جائے گا. تو وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں اگر ان کے اوپر دو زبر کی تنوین آ جائے تو وہ الف نہیں بنے گی, وہ الف نہیں بنے گی. اوپر لکھا ہوا ہے, یہ تیسرے سبق میں یہ قواعد لکھے ہوئے ہیں, لکھنے کی ضرورت نہیں, سمجھنا ہے صرف. ایک ہے حمزہ, یہ حمزہ, اس کے اوپر دو زبر کی تنوین آ جائے تو وہ الف نہیں بنے گی. تو رحیم بھائی چودھری صاحب پوچھے بات, تو وہ تنوین الف نہیں بنے گی, بلکہ حمزے کو کیا کر دینا, ہم نے ساکن کر دینا, حمزے کو ساکن. آیت پاک ہے بڑی معروف, سائنسی طور پہ بھی علمی طور پہ بھی یہ آیت ہے. وَالسَّمَاءَ بِنَا, سن لیا کرو ٹھیک ہے, یہ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, یہ کیا ہے؟ ان. اب یہاں پہ اگر ہم نے وقف کرنا ہو یہ جو دو زبر کی تنوین ہے یہ الف نہیں بنے گی, کیا بنے گا؟ ساکن بن جائے گا حمزہ. ایسے وقف کریں گے وَالسَّمَاءَ بِنَاءً. حمزے کی آواز صرف ایسی محسوس ہوگی جیسے آپ نے جھٹکا سا دیا ہے. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً, ایسی آواز آئے گی. آپ پڑھیں تو لہذا حمزے کے اوپر تنوین آ جائے تو وہ الف نہیں بنے, اگر اس حمزے کے پہلے یہ الف ہے جیسے, ٹھیک ہے, اس طرح. اسی طرح اگر گول تا کے اوپر تنوین آ جائے, یہ دیکھیں جنتن, جنتن, یہ جو گول تا ہے نا اس کا عمومی قاعدہ کیا ہے؟ اس گول تا کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہو تو یہ گول تا ہا بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ ہا. اب آپ پڑھ رہے تھے, آپ نے وقف کرنا, یہاں پہ آ کے آپ کی آواز ختم ہونے لگی, سانس بند ہونے لگا. آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ جنت. پڑھیں جنت. آپ میرے ساتھ ہو رہا ہے. دو زبر کی تنوین اگر آ جائے اس کے اوپر وقف کرنا ہو تو وہ کیا بن جائے گی؟ الف بن جائے گی, سوائے دو حالتوں کے. اگر حمزے کے اوپر آ جائے تنوین تو حمزہ کیا بن جائے گا؟ ساکن بن جائے گا. اور اگر گول تا ہو اس کے اوپر چاہے تنوین ہو چاہے کھڑی کوئی بھی حرکت ہو تو گول تا کو ہم کیا بنا دیں گے؟ ہا بنا دیں گے. باقی اگر آپ نے اس کے اوپر وقف کرنا ہو ایسے, یہ ہے الف آخر میں, تو وہ الف ہی پڑھا جائے گا. با, اس کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہے. کوئی بھی حروف مدہ ساکن ہے وہ ساکن ہی پڑھے جائیں گے. بو وقف ایسے ہی ہوگا, بی ایسے ہی ہوگا. حروف لین جو ہے بو, کیونکہ وہ ساکن ہے وہ ساکن ہی رہے گا. وقف میں کیا ہوتا ہے؟ حرف کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ساکن. تو جو پہلے ہی ساکن ہے وہ کیا رہے گا؟ وہ ساکن ہی رہے گا, اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اسی طرح کھڑی زبر ہے اس کے اوپر بھی کیسے وقف کریں گے؟ ایسے. یہ کھڑی زبر ہے اوپر, آپ نے اس کے اوپر وقف کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ با, بس. بھی, بو, کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. کیوں؟ کھڑی زبر اصل میں کیا ہے؟ الف. کھڑی زیر اصل میں کیا ہے؟ یا ساکن یا مدہ. الٹا پیش اصل میں کیا ہے؟ وہ ساکن وہ مدہ. تو ویسے ہی پڑھے جائیں گے. صرف فرق کس میں آتا ہے؟ دو زبر کی تنوین میں. یہ وقف آپ نے یاد رکھنا ہے. اسی طرح ایک ہم نے پڑھنا ہے حروف قلقلہ. حروف قلقلہ, اگر یہ حروف قلقلہ وقف کی حالت میں آ جائے نا, یہ 5 ہیں جن کا فارمولہ ہے قطب جدین. قطب جدین. پہلا لفظ کیا ہے؟ قاف. دوسرا کیا ہے؟ قاف. تیسرا کیا ہے؟ با. چوتھا کیا ہے؟ جیم. پانچواں کیا ہے؟ دال. ان کے اوپر جب آپ نے وقف کرنا ہے نا, آواز کو کھلا چھوڑ دینا ہے, ایسے کھلا چھوڑ. جیسے مثلا سورہ فلق آپ پڑھتے ہیں, وہاں پہ آپ دیکھیں سارے حروف قلقلہ ہیں سورہ فلق کے اندر.
قل اعوذ برب الفلق، آواز چھوڑ دینی، فلق، باقی جو ان کے علاوہ ہوں گے نا وہاں پہ آواز بند ہو جائے گی، جیسے ہم نے پڑھا قدیر، آواز بند ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہاں پہ ہم نے یہ نہیں کہنا قدیر، یہ نہیں کہیں گے، لیکن حروف قلقلہ آ گئے تو آواز کو ہم نے کیا کر دینا؟ چھوڑ دینا، کھلا چھوڑ دینا، وہ جہاں مرضی جائے، ہوا میں جائے، جہاں جائے، کھلا چھوڑ دینا۔ اسی طرح اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، عقد اگر ہم پڑھیں گے نا عقد معنی نہیں بدلے گا، خوبصورتی کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی۔ قاعدہ کیا تھا؟ حروف قلقلہ پہ اگر وقف کرنا ہے ساکن کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے؟ آواز کو کھلا چھوڑ دیں گے۔ عقد اگلی آیت میں بھی حروف قلقلہ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد خوبصورتی ہے۔ آگے سورہ ناس پڑھیں قل اعوذ برب الناس، آواز بند ہو گئی۔ فرق سمجھ آ گیا؟ یہ تھا آج کا تجوید کا سبق۔ اکثر لوگ ہم میں سے جب وقف کرتے ہیں نا وہ اس کو متحرک ہی پڑھ دیتے ہیں، مثلا قدیر پہ وقف کریں گے قدیرون ہی پڑھ دیں گے، علیمن ہی پڑھ دیں گے، حکیم من ہی پڑھ دیں گے۔ یہ ساری آتی ہے کہ آیت ختم ہو رہی ہے تو ہم نے وقف کرنا ہے۔ ہاں جی، یعنی اگر آیت ختم ہو رہی ہے تب بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، اگر آیت ختم نہیں ہو رہی ہے لیکن آپ کا سانس اتنا نہیں ہے، سانس رک رہا ہے، تو تب بھی آپ جہاں پہ آپ کا سانس رک رہا ہے وہیں پہ آپ کیا کر دیں؟ وقف کر دیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ آپ کی ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ اب کل ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ لیکن اگر وہ چل رہی ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں آرام سے، ہاں اگر آپ پڑھتے رہتے ہیں ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی، تو پھر اگر آپ کا سانس اتنا طویل ہے کہ آپ 5 آیات ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پھر کیا کریں؟ وہ کل قواعد پڑھیں گے کہ پھر کن کے اوپر وقف کرنا چاہیے اور کن کے اوپر وقف نہیں۔ کل جو ہم نے پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے؟ سانس ہونے کے باوجود کس آیت کے اوپر ہم نے سانس نکالنا ہے اور کس کے اوپر نہیں نکالنا، یہ کر۔ دوسرا ہمارے پاس ہے عربی گرامر۔ قرآن کریم کے اندر کثرت کے ساتھ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا ان میں ایک یہ ہے حروف مشبہ بالفعل، یعنی وہ حروف جو فعل کے ساتھ ملتے ہیں۔ فعل مطلب ورب، فعل مطلب ورب۔ جس طرح ورب جو چیز ہے اس کو کتنی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں؟ 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں زیادہ تر، ایک فاعل جس کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ، اور ایک مفعول جس کو انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آبجیکٹ۔ تو جس طرح فعل کو یعنی ورب کو 2 چیزیں چاہیے نا، اسی طرح ان حروف کو بھی کتنی چیزیں چاہیے؟ 2 چیزیں چاہیے۔ پہلی چیز جو فوراً اس حرف کے بعد آئے گی اس کو ہم اسم کہتے ہیں، اور اسم کے بعد جو شے آئے گی اس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ اس کے اسم کے اوپر، ان حروف کے اسم کے اوپر کیا ہوگی؟ زبر، اور خبر کے اوپر کیا ہوگی؟ پیش۔ معروف آیت آپ یاد رکھیں فارمولے کے طور پہ، ان اللہ، یہ آیت آپ نے فارمولے کے طور پہ یاد رکھیں، ان اللہ۔ اگر ہم کہہ لیں چلو قدیرن، آسان کر دیا، ہم قرآن پاک کی آیت کے طور پہ نہیں یاد کر رہے، ویسے فارمولے کے طور پہ، ان اللہ قدیرن، تو ہاں کیا ہوا؟ انا کا اسم ہو گیا، قدیرن کیا ہوئی؟ انا کی خبر ہوگی۔ اسم پہ دیکھیں زبر ہے نا، اور قدیرن کے اوپر کیا ہے؟ خبر ہے، یعنی پیش ہے۔ تو پوری آیت کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ فارمولہ آپ نے یاد رکھنا ہے، لیکن ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ان دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ بے شک۔ قرآن پاک یہ الفاظ اس ٹائم استعمال کرتا ہے جب سننے والے کے ذہن میں تھوڑا سا تردد پیدا ہونے کا خوف ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ممکن ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کا تردد دور کرنے کے لیے کون سا لفظ لاتا ہے؟ ان یا ان۔
جیسے عام طور پہ انسان کے ذہن میں تردد آ سکتا ہے جو ابتدائی طور پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، اب اس کے سامنے وسیع مفہوم ہے پوری کائنات، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا تردد آیا، احتمال سا پیدا ہونا تھا، اللہ نے فوراً فرما دیا، فرمایا احتمال پیدا نہیں کرنا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً پڑھنے والے سننے والے یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پہ کیا ہے؟ قادر۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ معنی ایک ہے، انا جو ہے نا کلام کے شروع میں آئے گا، انا جو ہے کلام کے درمیان میں، بس یہ فرق ہے، معنی کا کوئی فرق۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ منافقون میں واللہ یعلم انک لرسول، انک معنی کیا ہوگا؟ بے شک آپ، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ فرما رہا ہے بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، اس زمانے میں آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، آپ ہی کی شریعت کو مانا جائے گا۔ ایک لفظ آتا ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، لیتا، لیتا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خواہش کے معنی میں آتا ہے، کسی شے کی خواہش کرنا، جیسے انگلش میں آپ وش کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کافروں نے کہا اللہ اکبر وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتانی، یا تو پکارنے کے لیے ہے نا، لیتانی کاش میں کنت ترابا، مٹی ہو جاتا، میرا حساب ہی نہ ہوتا۔ تو لیتانی کس کے لیے آتا ہے؟ خواہش کے لیے، جیسے میں کہوں لیتنی امین، کاش میں امانت دار بنوں، یا کاش میں امانت دار ہوتا۔ یہ خواہش کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اس شے کے اندر کامیابی دیکھتے ہیں۔ آپ دو دوست تھے، ایک کامیاب ہو گیا، آپ نے دیکھا، آپ نے کہا کاش میں بھی یہ کام کر لیتا۔ جب کافر دیکھیں گے نا جنتیوں کو، یا نافرمان لوگ جنتیوں کو دیکھیں گے، وہاں پہ وہ کہیں گے کاش ہم بھی یہ اعمال کر لیتے، کننا نعمل صالحا، ہم بھی نیک اعمال کر لیتے۔ تو لیتا کس کے لیے قرآن پاک میں آیا؟ خواہش کے لیے، خواہش کا اظہار کرنا۔ ایک لفظ ہے لعل، لعل کس کے معنی میں آتا ہے؟ امید کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ امید کے معنی میں، جیسے لعلکم تتقون، لعلکم تفلحون، لعلکم تشکرون، لعلکم تہتدون۔ ایک قاعدہ یاد رکھنا، جب اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو یا رسول کریم کی طرف ہو تو معنی کیا ہوگا؟ یقیناً۔ کیا ہوگا معنی؟ کیوں یقیناً؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو اس کے علم سے باہر ہو۔ ہر بات کیا ہے؟ اس کے علم کے اندر ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے امید کا معنی نہیں بولنا ہے، نہ ہی رسول کریم کے لیے امید کا معنی بولنا ہے۔ کیوں؟ حضور وہی بات کرتے ہیں جو آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے ہیں، تو جب ان کا تعلق بھی اللہ کے کلام کے ساتھ ہو گیا تو دونوں میں کسی قسم کی امید کا معنی نہیں رہتا۔ اب اگلا سوال ہے، تو پھر قرآن پاک میں تو اللہ ہی لفظ استعمال فرما رہا ہے، لعلکم تتقون، لعلکم تہتدون، لعلکم تشکرون۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ لعلکم میں انسان کی غفلت کا احتمال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے علم کی وجہ سے نہیں۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ انسان کی غفلت کی طرف۔ لعلکم، تیری غفلت کی وجہ سے امید ہے، یعنی تیرے اعتبار سے تجھے امید ہے کہ تو تقوی اختیار کر لے گا، پر اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا ہے کہ تو تقوی اختیار کرے گا یا نہیں کرے گا، وہ اس کو معلوم ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک میں جو اللہ کا لفظ آیا کس کے معنی میں آیا ہے؟ انسان کی غفلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ اور دوسرا سبحان اللہ، قرآن پاک کا اصول دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حسن ظن سکھا دیا۔ حسن ظن، وہ رب ہو کر بھی ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یقین ہے، یعنی اللہ ہو کر بھی اتنی اعلیٰ بات ہمارے بارے میں کر رہا ہے، تو اس کے اندر اشارہ ہے کہ لوگوں تم بھی ایک دوسرے کے بارے میں کیا رکھا کرو؟ حسن ظن رکھا کرو۔ جو بھی آپ کے پاس آئے آپ کہہ دو کہ ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ کر لو گے، آپ کامیاب ہو۔ میں خود بڑا حیران ہوں آپ کو دیکھ کے نا، آپ کا رسپانس دیکھ کے۔ صحیح بات ہے، اگر ایک عام بندہ اس طرح ہر روز آدھا گھنٹہ بھی دینا، پونا گھنٹہ، وہ مکمل دین میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں 2 سال میں سیکھ سکتا ہے، جس طرح آپ کا رسپانس ہے۔ ہمارے یہاں ذہن کیا بنا ہوا، یہ دین نہیں سیکھ سکتے، بڑا مشکل، کوئی مشکل نہیں۔ آپ دیکھ لیں خود آپ اتنے اچھے آنسر دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو لعل کس کے لیے آ گیا؟ امید کے لیے۔ قرآن پاک میں کیوں آ گیا اس کی بھی وضاحت ہوگی۔
اس کے بعد ہے کأن. کأن جب دو چیزوں کو تشبیہ دینی ہو کہ یہ شے اس شے کی طرح ہے تو شروع میں کیا لاتے ہیں؟ کأن. جیسے آپ نے کہنا ہو کہ یہ جو شخص ہے علی جو ہے علی یہ مثلا زید کی طرح ہے یا احمد کی طرح ہے تو آپ نے جملہ کیا بولنا ہے؟ کأن لگا دیں. کأن ہم نے کیا کہا ہے؟ علی احمد کی طرح ہے. علی احمد کی طرح ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ کأن علیًا. علیًا کیوں زبر آئی؟ کیونکہ کأن کا پہلا اسم ہے یعنی کأن کے فوراً بعد آ رہا ہے تو کیا آئے گا؟ زبر آئے گی. دو زبر کی تنوین لگا دیں زبر لگا دیں اگر یہاں پہ الف لام لگائیں گے تو یہ سارا وہ فائدہ ہے. اب اگر آپ نے کہنا یہاں پہ احمد یہ کیا آئے گا؟ پیش آئے گی. کیا آئے گی؟ جیسے ہم نے کہا ان اللہ قدیر علی احمد. اس کا معنی کیا ہو گیا؟ بے شک علی جو ہے احمد کی طرح ہے. اگر حقیقی مثال میں لے جائیں تو آپ یہ کہیں گے کہ مولا علی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پہ عمل کرتے ہیں. یہ مان یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور ہی کی طرح ہوگے. حضور ہی کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں. ٹھیک ہو. ایک لفظ اور بولا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی لیکن. لیکن اردو میں بھی آپ بولتے ہو لیکن. اردو میں جو آپ بولتے ہو لیکن کس کے لیے بولتے ہو؟ کہ آپ نے کوئی بات کی سننے والے کے ذہن میں کوئی شک پیدا ہوا آپ نے کہا لیکن میرا یہ معنی ہے. لیکن میرا یہ اس کے ذہن میں جو شک پیدا ہوا آپ نے اس کو دور کیا. عربی میں بھی ہو بہو لیکن اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے کہا جاءنی طلاب یہ سارے اسٹوڈنٹ میرے پاس سارے اسٹوڈنٹ آئے. اب یہاں پہ سننے والے کو کیا شک ہوا کہ کلاس میں سے کوئی بھی غائب نہیں تھا کوئی بھی ایبسنٹ نہیں تھا. آپ نے فوراً کیا کہنا ہے اگر کوئی ایبسنٹ لیکن کیا کہیں گے؟ علی کلاس میں نہیں آیا. اب آپ نے جو شک یہاں پیدا ہوا تھا کہ سارے آگے اس میں علی بھی شامل ہے تو آپ فوراً آپ نے کیا کہہ دیا لیکن علی نہیں آیا باقی سارے آئے. تو اب وہ جو ذہن کے اندر شک تھا وہ کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا. کوئی جملہ آپ بول لیں جیسے آپ کہیں جی میں نے قرآن پاک پڑھا ہے. قرأت القرآن میں نے قرآن پاک پڑھا ہے. سننے والے کے ذہن میں آپ نے سارا پڑھا ہے آپ نے فوراً کہہ دیا لیکن نصفاً آدھا نہیں پڑھا ہے آدھا پڑھا ہے تو شک کیا ہو گیا اس کے ذہن سے دور ہو گیا. اور کوئی بھی مثال تو ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل. اب آپ قرآن پاک کھولیں گے تقریباً ہر صفحے میں آپ کو ان حروف میں سے انا انا تو بہت کثرت سے نظر آئیں گے انا اور انا. اب ہے کچھ حروف عربی کے اندر آپ سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر آپ نے سوال کرنا ہو فیر کے معنی میں کہاں تو عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں حدیث پاک میں اینا. جیسے آپ نے کہنا ہو کوئی بھی نام جوڑ لیں علی کہاں اینا علی جن احمد کہاں اینا احمد حمید کہاں اینا حمید. اینا اپنے اپنے نام کے سامنے لگاتے جائیں تو معنی کیا ہوگا؟ کہاں. اسی طرح متا. متا کس کے معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے؟ وین کے معنی میں. جب آپ نے زمانہ پوچھنا ہو یہ پوچھنا ہو وہ کب آیا تو آپ کیا بولیں گے؟ متا یاتی. یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا. یا جا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. تو آپ کیا بولیں گے؟ متا یاتی وہ کب آیا. یا آپ نے بولنا ہے جماعت کب ہونی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ متل جماعت. متل جماعت. یہ لفظ کس طرح یہ لفظ ہے متل جماعت. تو آپ کیا اس کا معنی کیا ہوا؟ جماعت کب ہے. یا آپ یہ بھی بول سکتے ہیں مت الصلاۃ نماز کب ہے. یا آپ یہ بھی بول سکتے ہیں لیکچر کب ہے. لیکچر کو عربی میں کہتے ہیں محاضرہ. یہ محاضرۃ. تو آپ کیا بولیں گے؟ متا
मुहादरा। अब आप मैसेज में बोला करें मदा मुहादरा के लेक्चर कब है, तो मदा किसके माना में आ गया, वैन के माना में। इसी तरह मन आपने किसी की जात के बारे में सवाल करना हो सामने वाले के, कि ये कौन है, आप कहते हैं ना इंग्लिश में भी सवाल करते हो आर यू, आप कौन है, तो अरबी में क्या कहेंगे, मन अंता, आप कौन है, तो ये माना इस्तेमाल होगा। इसी तरह ये माँ है, मन जो है ना इंसान के लिए आता है, यानी इंसान का तारुफ पूछना। और अगर आपके सामने कोई गाय खड़ी है, कोई गैर इंसानी चीज खड़ी है, या आपने मोबाइल है, मोबाइल को अरबी में क्या कहते हैं, महमूल, क्या कहते हैं, महमूल। अब आपने मोबाइल के बारे में पूछना है तो मन इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, आप क्या कहेंगे, मन महमूल, यानी ये मोबाइल किस कंपनी का है, ये मोबाइल कौन सा है। तो गैर इंसानी की जात पूछनी है तो माँ, इंसान की जात पूछनी है तो मन। अब कुरान पाक में कसीर आया व मिनन नासी, और कसीर अल्फाज आए, इसके साथ और क्या लिखा हुआ है, कैफा जो है अहवाल पूछने के लिए आता है, हाउ आर यू, HOW है, अहवाल सेहत के बारे में पूछना हो, जैसे आप किससे पूछें कैफा हालुका, आपकी हालत कैसी है, कैफा मुआमलातुका, आपके मुआमलात कैसे हैं, कैफा शुगलुका, आपकी जॉब कैसी है, ये सारा कुछ आप इसको बोल सकते हैं। हल भी कोई भी आपने सवाल करना है, वैसे जैसे आपने कहा ना कि क्या वो आया, तो क्या बोलेंगे, हल जा का माना क्या होता है, वो आया, हल जा, हल याती। इसी तरह हल की जगह आप सिर्फ हमजा भी लगा सकते हैं, ये हमजा, जैसे कुरान पाक में सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम, क्या आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये इसका ये मतलब नहीं कि इंसान मजबूर है, इसका मतलब क्या है, अल्लाह के इल्म में है कि ये ईमान लाने वाले नहीं। ये कसरत से आपने इस्तेमाल करने, ऐना, मता, मन, मा, कैफा, हल, हमजा ज़बर आ। कम जो है हाउ मच के माने में इस्तेमाल होता है, कम। जैसे आप इंग्लिश में हाउ मच जहाँ इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे आपने कहना हो कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की अरबी क्या हो गई, तालिब, और कितने हैं इसकी अरबी क्या होगी, कम। तो आप क्या कहेंगे, कम तालिबन, कम तालिबन, कितने स्टूडेंट हैं। अगर मैं आपसे कहूं कितनी किताबें हैं, इसकी अरबी क्या होगी, कम किताबन, कितनी किताबें हैं। इसी तरह अगर मैं आपको कहूं कितने मोबाइल हैं, ये था आप हमारे पास है शरई मसाइल। शरई मसाइल में आज दो चीजें पढ़ेंगे, एक है गुस्ल और एक है तयम्मुम। गुस्ल जिन चीज़ों से फ़र्ज होता है, या तो ख़ास मुलाकात हो मियाँ बीबी, उसमें चाहे इंजाल हो या ना हो, गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। इसी तरह आप सो के उठे, आपके उस शर्मगाह वाली जगह पे जो कपड़ा था वहाँ पे कोई शय लगी हुई, चाहे आपको शक है चाहे नहीं है, आप सो के उठे, उस हालत में भी गुस्ल क्या हो जाएगा, फ़र्ज हो जाएगा। इसी तरह आप बैठे थे, झटके के साथ खास जो पानी है वो निकला झटके के साथ, एक है वैसे ही कतरा कतरा निकलना, वो नहीं, झटके के साथ निकलना, उससे भी क्या हो जाएगा, गुस्ल फर्ज हो जाएगा। अगर सिर्फ बगैर झटके के जैसे कतरे निकलते हैं पेशाब के वक्त या वैसे बुरे ख्यालात आते वक्त, तो उस टाइम क्या है, सिर्फ वुजू फर्ज होगा और उस जगह को धोना क्या होगा, फर्ज होगा, गुस्ल फर्ज नहीं होगा। इसी तरह जो है, जो खास दिन होते हैं औरतों के, जब उनकी खास जो मुद्दत है वो ख़त्म हो जाए तो उनको गुस्ल करना होगा। इसी तरह जब उनके यहाँ डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद जब खून आना रुक जाए, खून बंद हो जाए औरत के यहाँ, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, गुस्ल फर्ज हो जाएगा। इन चीज़ों से गुस्ल क्या होता है, फर्ज होता है। अब ये जो गुस्ल फर्ज है, अब वाजिब की भी हालतें, एक काफिर शख्स है, अब वो इस्लाम लाना चाहता है और उसके ऊपर गुस्ल फर्ज है इस्लाम लाने से पहले। अब यहाँ पे गुस्ल वाजिब, वाजिब का मतलब ये है कि शुबा आ गया कि अगर ना भी करे ना तो उसको कोई ऐसा गुनाह नहीं होगा, क्योंकि वो पहले काफिर था तो कुफर की हालत में उसको हुक्म नहीं था। किसकी हालत में हुक्म हुआ,
ایمان کی حالت میں حکم ہوا، تو جب ایمان لے آئے گا تب اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ غسل فرض ہو جائے گا۔ اس لیے یہ واجب کا لفظ بولا جاتا ہے کہ شاید شبہ آ گیا، دلیل کے اندر شبہ آ گیا، لیکن افضل بہتر اعلیٰ طریقہ یہی ہے کوئی بھی کافر اگر آپ اس کو مسلمان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہمارے ہاتھوں پہ بھی جو ہے کفار اسلام قبول کریں، بہت بڑا ثواب ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو آپ سب سے پہلے اسے کہیں غسل کرنا، کیونکہ پوچھ تو نہیں سکتے کہ آپ کے اوپر غسل فرض ہے یا نہیں ہے، اخلاقی طور پہ پوچھنا بھی نہیں ہے، اس کو آپ صرف اتنا کہہ دیں غسل کر لیں، اچھی طرح کپڑے جو صاف ستھرے ہیں وہ پہن لیں، نیک کپڑے پہنانا ضروری نہیں ہے، جو بھی اس کے پاس صاف ستھرے کپڑے ہوں وہ پہنا کے جب صفائی ستھرائی ہو گئی ہے اس کے بعد اس کو آپ کیا کرائیں گے؟ کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ الی آخر، اور اس کے بعد آپ اس کو ارکان اسلام کے بارے میں بتائیں گے، دین کی بنیادی تعلیم بتائیں گے، یہ طریقہ۔ اسی طرح جو بچہ ہے 15 سال کی اس کی عمر ہے، 15 سال کی عمر میں یہ بالغ ہو جائے گا شرعی طور پر، لیکن اگر 15 سال کی عمر سے پہلے خاص قسم کا پانی آتا ہے، گھر میں اس کے کپڑے کسی نے دیکھے، پتہ چل گیا بچے کے بارے میں، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بچے کو کیا کروائے؟ غسل کروائے، بچے کو بتائے، یہ کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جو غسل جو ہوتا ہے سنت غسل، نماز جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ احرام جب آپ نے باندھنا ہے تو غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، وہ چاہے حج کا احرام باندھیں چاہے عمرہ شریف کا احرام باندھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی ساتھ نصیب فرمائے۔ اور مستحب غسل کیا ہے؟ مستحب غسل ہر نیک کام کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے غسل کرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ مستحب اور اسلام کے اندر اچھا عمل ہے۔ تو لہٰذا غسل کی کتنی حالتیں ہوگی؟ فرض غسل، واجب غسل، سنت غسل اور مستحب غسل۔ اب ہے غسل کا طریقہ، آپ نے غسل کرنا کیسے؟ سب سے پہلے جب آپ نے باتھ روم میں جانا ہے، باتھ روم کو پہلے اچھی طرح پہلے صاف کر لیں، اچھی طرح صفائی کر لیں باتھ روم کی۔ صفائی ہو جانے کے بعد آپ جو ہے جب اپنے کپڑے وغیرہ اتاریں گے نہانے کے لیے، تو کپڑے اتارنے سے پہلے آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، نیت کر لیں کہ میں یہ نیت کر رہا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ کپڑے اتاریں گے سب سے پہلے آپ اپنی وہ چیز دھوئیں گے شرمگاہ جہاں پہ وہ ناپاکی لگی ہوگی، دھونے کے بعد اسی طرح وضو آپ کریں گے جس طرح ہم نے وضو کرنے کا طریقہ پیچھے کل پڑھا تھا پچھلے درس میں۔ جب آپ نے وضو وغیرہ کر لیا ہے، اس کے اندر فرق صرف اتنا ہے، وضو اور غسل کے طریقے میں دو چیزوں میں فرق ہے، ایک جب آپ نے کلی کرنی ہے اور دوسرا جب آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ جب کلی کرنی ہے تو کلی نہیں کرنی، صرف غرغرے کی طرح منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے تاکہ منہ کا جو ظاہری حصہ ہے نا وہ سارے کا سارا کیا ہو جائے؟ دھل جائے۔ یہ غسل کا پہلا فرض ہے، ایسے کر کے جیسے ہم غرارے کرتے ہیں، ایسے منہ بھر لینا پانی کے ساتھ، غرارے کر کے ایک دفعہ کرنا اچھے طریقے سے فرض ہے، اور 3 دفعہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طرح جب آپ نے غرارے کر لیے اس کے بعد جب ناک میں پانی ڈالنا، وضو میں تو آپ نے ایسے بھی کر لیا تو ادا ہو جائے گی سنت، لیکن غسل کے اندر جو فرض ہے جب ناک میں پانی ڈالنا ہے تو اس کو نرمی کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں، زور کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اوپر کی طرف کھینچنا ہے کہ پانی یہاں تک آ جائے، یہ جو نرم ہڈی ہے ناک کی یہاں تک آ جائے۔ ایک دفعہ ایسا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، 3 دفعہ کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھی طرح غرغرے کرو، اچھی طرح ناک کو صاف کرو، سوائے روزے کی حالت میں۔ اگر آپ روزے سے ہیں تو پھر آپ کے اوپر غسل فرض ہے، چاہے رمضان کا مہینہ ہے، چاہے کوئی آپ نے نفلی روزہ رکھا ہے، چاہے قضا کا روزہ رکھا ہے، تو اس حالت میں آپ نے غرغرے نہیں کرنے، نرمی سے کلی کرنی ہے تاکہ پانی اندر نہ جائے، اور ناک میں بھی اوپر کی طرف پانی نہیں کھینچنا ہے، کیونکہ ناک کا اور معدے کا آپس میں کیا ہے؟ سسٹم ہے، تعلق ہے، ذائقہ آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روزے کی حالت میں آپ نے کیا کرنی ہے؟ احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد 2 فرض پورے ہو گئے، تیسرا فرض سنت طریقے سے کیا ہے؟ پہلے آپ دائیں کندھے کی طرف پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے کی طرف پانی بہائیں، 3 دفعہ ایسا کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ضرورت نہیں ہے، اب تو ٹوٹیاں شاول لگے ہوتے ہیں، پھر بھی تو آپ سنت ادا کر ہی سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں۔ اس طرح کر لیں، پھر بائیں طرف، پھر سر کے اوپر ایسے نیچے کریں، پورے جسم کے اوپر پانی بہائیں، اچھی طرح صفائی ستھرائی کریں، صابن لگائیں، شیمپو لگائیں، جو جائز اور حلال چیزیں ہیں صفائی کے لیے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد آپ کو اتنا یقین ہو کہ میرے جسم کے اوپر ایک بال کی نوک کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہی، اگر یقین ہو گیا آپ کا غسل ہو گیا۔ اگر آپ کو بعد میں پتہ چلا ہے کہ یار یہ جگہ خشک رہ گئی ہے
تو اب دوبارہ نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی جگہ کو آپ دھو لیں تو آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ جگہ خشک رہی اور آپ نے دھوئی نہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوا، آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ بعد میں یاد آیا تو اس جگہ کو آپ دھوئیں گے تو دوبارہ آپ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح بعض اعضاء جو وضو کے اندر دھوئے جاتے ہیں، آپ نے اس ٹائم تو وضو نہیں کیا، غسل کیا، کوئی عضو جو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے وہ خشک رہ گیا، بعد میں آپ نے وضو کیا آ کے باہر، جب آپ نے وضو کیا تو وضو کے اندر وہ عضو وہ حصہ کیا ہے؟ دھل گیا، تو اب دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کا غسل کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ ایک اہم مسئلہ کہ کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اور تمام مومنین کی اما جان، آپ فرماتی ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرمانے کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے، تو لہذا غسل کرنے، اگر آپ نے اچھی طرح غسل کر لیا ہے تو غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کرنا ہی کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہاں اگر شک ہو، وسوسہ ہو کہ ایسی چیز خارج ہوئی ہے جس سے وضو فرض ہو جاتا ہے تو پھر آپ غسل کے بعد کیا کریں گے؟ وضو کریں گے۔ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ اس کے بعد ہے تیمم۔ تیمم کا معنی، لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے غسل کا لفظی معنی کیا ہوا؟ دھونا۔ تیمم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا نا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تم ارادہ نہ کرو ایسی بری چیز جس کو تم خود اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے اور اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو۔ ارادہ کرنا۔ تو تیمم کے اندر کب کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور پانی ڈھونڈنے میں بھی نہیں ملا، 1 میل کی مسافت ہے، 1 میل کی، جتنا آپ کے نزدیک ہے وہ بھی آپ کا غالب گمان ہو تو ڈھونڈیں۔ اگر غالب گمان ہو کہ پانی نہیں ملے گا تو پھر آپ کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1 پانی نہ ہو، ٹھیک۔ نمبر 2 کیا ہے؟ پانی ہو لیکن بہت کم ہو، آپ نے اس کو کس کے لیے استعمال کرنا ہے؟ پینے کے لیے استعمال کرنا ہے، یا گھر کوئی بنیادی چیز ہے یا کوئی ناپاک چیز آپ نے دور کرنی ہے، اس کو پاک کرنا ہے، صرف اسی کے لیے پانی ہے، باقی دھونے کے لیے پانی نہیں ہے، تو اس حالت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پانی وافر مقدار میں تھا لیکن آپ کو کوئی بیماری اللہ محفوظ رکھے، اگر آپ استعمال کریں گے تو بیماری بڑھ سکتی ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہے؟ تیمم کرنا جائز ہے۔ آپ میرے ساتھ دہرائیں، پانی ڈھونڈنے پہ نہ ملے، پانی کم مقدار میں ہو، ایک شے میں استعمال ہو سکتا ہے تو پھر اس شے میں استعمال کریں گے جو بنیادی ضرورت کی ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ پانی وافر مقدار میں ہے لیکن استعمال کرنے کی وجہ سے مرض بڑھ جائے گا تو تیمم کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اب سوال ہے کہ تیمم کن چیزوں سے ہوگا؟ آسان سا فارمولہ ہے، تیمم ہر اس شے سے ہوگا جو مٹی سے بنی ہوئی ہے یا مٹی کی طرح ہے۔ یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ ہر وہ شے جو جلانے سے جلے نہیں اور گلانے سے گلے نہیں، نہ ہی جلانے سے پگھلے، یعنی آپ نے آگ میں ڈالیں نہ وہ جلے نہ وہ پگھلے، اور اگر آپ نے ویسے ہی رکھ دیے تو وہ گلے بھی نہیں، اگر ایسی صورتحال ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ مٹی کے جسم سے ہے، مٹی کے مثل ہے، تو اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم کر سکتے ہیں، اور اس سے تیمم کرنے کے لیے آپ کو ڈسٹ یا گرد دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر یہ جو سیمنٹ ہے، یہ سیمنٹ مٹی سے ہے یا مٹی کے علاوہ کسی اور شے سے ہے؟ اس سیمنٹ کو آپ جلا سکتے ہیں؟ یہ گل سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ پگھل سکتا ہے؟ نہیں۔ جب ایسی چیزیں نہیں ہیں تو اس کے اوپر کوئی گرد نہیں ہے، گرد ہے؟ نہیں ہے۔ جو شے مٹی سے بنی ہوئی ہے اس کے اوپر چاہے گرد ہو چاہے نہ ہو، اس سے تیمم کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ لیکن ہر وہ شے جو جلانے سے جل جائے، پگھل جائے یا گل جائے، اس کے اوپر بھی تیمم کر سکتے ہیں، پر شرط کیا ہے؟ اس کے اوپر گرد ہو۔ کیا ہو؟ گرد ہو۔ گرد کے 2 علامتیں، یا تو آپ ہاتھ ماریں تو وہ اڑے، یا پھر آپ کے ہاتھ کے اوپر نشان لگ جائے۔ مثال کے طور پہ یہ وائٹ بورڈ ہے، اس کے اوپر یہ جو پینٹ کی یہ شیل لگی ہوئی ہے، یہ مٹی کی جنس ہے یا کسی اور شے سے؟ کسی اور شے سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جلانے سے کیا ہو جائے گی؟ جل بھی جائے گی۔ اس کے اوپر اب مٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کوئی نشان بھی نہیں ہے، نشان بھی ایسا ہو گہرا ہو، معمولی سا نشان نہیں۔ اب اس کے اوپر اگر ہم نے تیمم کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ اگر اس کے اوپر گرد ہو، اگر نہیں ہے تو تیمم، یہ مسجد کے پائپ لگے ہوئے ہیں، یہ مائک پڑا ہوا ہے، یہ سٹینڈ، اس سے تیمم ہم کر سکتے ہیں، پر شرط کیا ہے؟ مٹی۔ اسی طرح مٹی کا برتن یا کوئی بھی شاید جو مٹی سے بنی ہوئی ہے،
अगर उसके ऊपर वाटर प्रूफ शीट ना हो, वाटर प्रूफ कलर ना हो, या कोई और रंग पेंट ना हो जो मिट्टी से नहीं बना हुआ, केमिकल से जैसे ऑयल पेंट होते हैं, अगर ये चीजें ना हो तो फिर आप डायरेक्ट वो जो मिट्टी के बर्तन खालिस जिसके ऊपर कोई पेंट नहीं होता है, खुरदरे होते हैं, अगर वो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं तो आप उनसे भी तयम्मुम कर सकते हैं, उसके ऊपर गर्द देखने की जरूरत नहीं है। अगर पेंट हुआ किसी भी किस्म का ऑयली पेंट है, वाटर प्रूफ शीट है या वाटर प्रूफ पेंट है, या किसी भी किस्म का जो मिट्टी की जिन्स से नहीं है, तो उसके ऊपर तयम्मुम करने के लिए क्या शर्त है? अब ये कायदा समझ आ गया। अब मैं आपस में एक सवाल करते हैं, अगर इससे हमने तयम्मुम करना हो तो तयम्मुम हो जाएगा अमल? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गर्द नहीं है इसमें। गर्द नहीं है। और गर्द होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मिट्टी की चीज है, मिट्टी से नहीं। आपको कैसे पता चला ये मिट्टी से नहीं है? ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक है, यानी जलाने से जल जाए, जलाने से जल जाए या पिघल जाएगी। तो अब तयम्मुम करना कैसे है? ये देखिए, सबसे पहले तो आपने जिसे आप फोल्ड करते हो वुजू में इसी तरह फोल्ड करना है। ये मेरे सामने टेबल पड़ा है, आप ये समझने कि इसके ऊपर मिट्टी है, चलो इसके ऊपर है गर्द है। सबसे पहले तयम्मुम के अंदर नीयत जरूरी है। गुस्ल में और वुजू में नीयत क्या थी? तयम्मुम में नीयत क्या है? फर्ज है। फर्क क्या है? अगर तयम्मुम में हमने नीयत ना की तो तयम्मुम नहीं हो, अगर वुजू और गुस्ल में नीयत ना की तो वुजू और गुस्ल हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमने देखना मिट्टी हो, क्योंकि ये मिट्टी की जंग नहीं, गर्द हो। अब गर्द है, हमें कैसे मालूम होगा? ऐसे मारें तो उड़े या हाथों के ऊपर निशान पड़ जाए। हमने ऐसे उसको लगाना है, ऐसे ये रखा, ऐसे ये बाल लोग ऐसे करते हैं, ठीक है? ऐसे नजर आ रहा है ना? ये ऐसे करके आपने कर लिए, मट्टी लग गई, अच्छी खासी मट्टी लगनी नहीं चाहिए, बस मट्टी हो उसके ऊपर, निशान हो मट्टी, उसको ऐसे करना है। ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, दोनों तरीके। ऐसे जाल लें उसको, आपने जाल लिया है तो तयम्मुम के अंदर दूसरा फर्ज क्या है? जितना चेहरा वुजू के अंदर धोया जाता है उतनी ही मिकदार पे हमने तयम्मुम के अंदर उसके ऊपर क्या करना है? मस्सा करना है। ये देखिए, यहाँ से शुरू करना है, अच्छी तरह जिस तरह धोते हैं उसी तरह मलना है, ऐसे ऐसे। जितने ये होठ बंद करें तो ऊपर वाला जो हिस्सा धोना फर्ज होता है, ऐसे दाढ़ी के ऊपर भी। और फिर बाद में आपने क्या करना है? खलाल करना है, ऐसे। ये जो है ना थैली आपकी, ये कल बड़ा अच्छा सवाल हुआ है कि दाढ़ी के खलाल करने का सुन्नत तरीका क्या है? आपने ऐसे पानी लेना है, ऐसे दाढ़ी के ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे। सुन्नत तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से पाक है और दीगर कुतुब हदीस में हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह ऐसे पानी लेके बिला तशबीह और तमसील, हम तो हैं उनके जूते मुबारक से, नालैन मुबारक से लगने वाली खाक के भी बराबर। ये जो हम कहते हैं ना ऐसे, तो ये समझाने के लिए होता है, ऐसा मतलब हर चीज नहीं है कि हुजूर ने बिल्कुल हूबहू ही यही ऐसे। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ऐसे पानी डालते, ऐसे यहाँ से। फिर साहबी कहते हैं देखें कितनी बारीक बीनी से हुजूर को देखते थे, दीन कैसे सीखा, ऐसे करके, ऐसे। आपकी ये जो पुश्त है ये आपके गले की तरफ हो, उंगलियां जो है, ये जो हथेली है ये दाढ़ी की तरफ हो, ऐसे यहाँ पे ऐसे कर, ऐसे आपने, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं? ऐसे या ऐसे या ऐसे, इस तरह तयम्मुम करके मसा करके अच्छी तरह, फिर आपने दोबारा हाथ मारने हैं, ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे जाड़ने, ऐसे जाड़ने या ऐसे जाड़ने, ऐसे जाड़ लिया। अब तीसरा जो फर्ज है, कितने फर्ज हो गए थे? 2 फर्ज हो गए। तीसरा फर्ज आपने दोनों हाथों का मस्सा करना है, क्योंकि दोनों हाथ वुजू में धोने क्या है? फर्ज है। ऐसे ये तरीका देखें, ये जो उंगलियों का पेट है ना, सिर्फ ये लगेगा, ये यहां से शुरू करेंगे, ये आते रहे, हथेली ना लगे, ये आगे ऐसे ऊपर से ये जो पेट है, हाथ हथेली, ये जो हमने नहीं लगाई थी, इसको ऐसे लगा के, अंगूठा ना लगे, ऐसे लगाते हैं, ये फिर क्या करना? अंगूठा रह गया, इसका पेट, इसके साथ ये, यानी अंगूठे के साथ किसका मसा हो जाएगा? अंगूठा। इसी तरह फिर बाएं हाथ का, दाएं हाथ इस्तेमाल करना है, ऐसे करके ये अच्छी तरह, ये यहां से आ गया, ये कूनियों से ऊपर तक, यहां से फिर आपने ऐसे, ये ऐसे करके बिल्कुल, ये जितना आप बच सकते हैं उतना,
ये देखिए, अब ये अंगूठा बच गया तो इसके साथ ये ऐसे कर लें। अब आपने क्या करना है, हलाल करना है ऐसे, ये और ये, इससे क्या हो गया आपका तयम्मुम पूरा हो गया। तयम्मुम में कम से कम 3 उंगलियां इस्तेमाल करना क्या है, फर्ज है। अब ये कहाँ से सीखा हमने, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका में मौजूद है ये तरीका। पाँव क्यों नहीं धोए जी, पाँव भी वुजू में फर्ज है। मसा क्यों नहीं किया तयम्मुम में, इस वजह से नहीं किया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म हाथों का हुक्म दिया है और चेहरे का हुक्म दिया है। तयम्मुम में 2 का ही हुक्म क्यों, जिस तरह कल मास्टर साहब ने भी कहा, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा पहचाने वाली चीजें क्या होंगी, जो सामने होंगी, चेहरा और हाथ, चेहरा और हाथ। तयम्मुम में भी हुजूर ने रखे और वुजू में भी। नहीं, सिर्फ उंगलियों का, ये ऐसे 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 नहीं करना, ये सिर्फ उंगलियों का खिलाफ। वुजू में कहते हैं कि वो ऐसा करने के बाद वुजू में ऐसे करना, ये वुजू में। लेकिन इसमें क्या, लेकिन तरीका क्या हलाल करने का सही ये है, हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। सही तरीका क्या है, ये है। इसमें क्या होता है, नजर सही आती है, इससे नजर नहीं आती। ये तो पहले ही पानी से गिला है। असल चीज हमने ये देखनी है, ये ऊपर से नजर आएंगे। तो सही तरीका क्या है, ऐसे करके हलाल करना, ऐसे करके। कोई सवाल? हाँ जी, हमने सर ये दाएं मेरा, ये दाएं सज्जा आता है मेरा। हाँ, पहले सज्जा आता ही ठीक है सर जी। अगर मिट्टी के बर्तन पे सिर्फ पेंट का थोड़ा सा निशान हो तो उससे तो ये थोड़ा सा निशान हो तो उस जगह से नहीं, तो बाकी जगह जो बर्तन का बाकी हिस्सा बचा हो। पत्थर पे अगर मिट्टी हो तो फिर उससे भी हो सकता है। पत्थर तो वैसे मिट्टी की जंग से, यानी पत्थर को हम ना जला सकते हैं, ना उसको हम पिघला सकते हैं, ना वो गल सकता है। तो वो पहले ही मिट्टी की जंग से है, तो उसके ऊपर भी गर्द देखनी जरूरी। कारपेट जो है, अगर तो आपको यकीन है, पाक है, किसी किस्म का शुबा नहीं है, तो आप कर सकते हैं अगर उसके ऊपर मिट्टी है। लेकिन बेहतर ये है कि कारपेट की तरफ ज़हन नहीं मानता, पाँव लगे होते हैं या इस तरह। इसी तरह वो मिट्टी जो नापाक हो, या हर वो शय जो मिट्टी की जिनसे है लेकिन नापाक है, उससे भी तयम्मुम। लेकिन ये जो नीचे मिट्टी पड़ी होती है बाहर, उससे तयम्मुम हो सकता है? हाँ, उसमें वसवसे की बुनियाद पे ना छोड़ें, उससे आप तयम्मुम कर सकते हैं। गुस्ल कर ली है, कपड़े पहन के बाहर आ गए, जैसे आपने तो कोई हिस्सा रह गया, आप चले गए काम के लिए, नमाज का वक्त तो आपको याद आया वो हिस्सा रहता है, फिर आप सिर्फ वो हिस्सा धो लें। सिर्फ वो हिस्सा, वो क्या कर लें, वो हिस्सा धो लें। उस वक्त की तो नहीं कह रहे, हाँ, नहीं। वक्त की कह रहे। तो तयम्मुम में तयम्मुम कुछ लोग हैं जिनके खुदा न खास्ता हाथ नहीं है, तो वो फिर किस तरीके? हाँ, यानी जिनके हाथ नहीं है वो तयम्मुम कैसे करें? उनके लिए 2 तरीके हैं, या तो कोई साथ हो वो उनको तयम्मुम करवा दे, या फिर वो अपने हाथ वैसे जिस तरह वो मिट्टी से लगा सकता है लगा ले। अगर नहीं भी लगा सकता तो बगैर तयम्मुम के वो इबादत कर सकता है, मजबूरी है। इसी तरह क्या ये मुमकिन है कि हम आधा वुजू कर लें, आधा तयम्मुम कर लें? यानी मेरा ये बाजू क्या है, अल्लाह ना करे जख्मी है, अब क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं ये बाजू सारा वुजू में धो लूं और इसके ऊपर तयम्मुम कर लूं? ना, आप एक ही तारत कर सकते हैं, 2 तारतों को जमा नहीं कर सकते। अब अगर आप वुजू कर रहे हैं और इसको नहीं धो सकते, तो ये हाथ गीला करके जितना डॉक्टर ने आपको इजाजत दी है, या आपको खुद जितना महसूस हो रहा है उतना गीला करके ऐसे मस्सा कर। और अगर जिस्म के ऊपर पूरे के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, या आप क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी गेम, आपने अपने हाथों के ऊपर कुछ चढ़ाया हुआ है सेफ्टी के लिए, उसके ऊपर तयम्मुम जायज नहीं है। आपने डायरेक्ट जिस्म के साथ क्या करना है, तयम्मुम। अगर पट्टी लगी हुई है तो फिर आप तयम्मुम नहीं करेंगे, मस्सा करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर पानी नहीं है तो फिर तयम्मुम उसमें मस्सा कर लें। पानी तलाश करने की बात है कि पानी तलाश किया जाए 1 मील के दायरे तक, इंसानों से, किसी से। अब रात का टाइम है, 1 बजे का, 2 बजे का, किसी के घर जाना, उसकी बैल देना, या घर में पानी नहीं है, हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। नवाफिल अदा करने कोई प्रॉब्लम उसको होगी, या पानी नहीं उसके पास अवेलेबल है, तो फिर वो। ये देखें, अगर ऐसी सूरत हाल है, आपको डर है, या आपको ये है कि रात की तारीकी होगी, जानने वाले भी नहीं है, आगे से बातें सुनने पड़ेंगी, ये सारा कुछ, इसमें फिर आपको इजाजत है कि आप बगैर तलाश किए क्या कर लें, तयम्मुम कर लें।
चेक हो रहा है, बोल रहा था कि ये आजकल सर्दी में जब पाँव ये जो आप सवाल करते हो ना, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जुराबें वगैरह लोगों ने पहनी होती है, तो जुराबों के ऊपर क्या है? हाँ, जुराबों के ऊपर ये कल बयान आएगा। ये मेरे सारे सवाल कल के क्योंकि वो खुफैन का बयान आएगा तो उसके ऊपर जुराबों का भी बयान आ जाएगा, वो सारा मस्से का। लोग देखे ना कि वो ਜਿਹੜੀ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ये कल वजाहत होगी, कल जब पूरा पढ़ेंगे ना फिर हमें पता चल जाएगा, फिर सवाल होगा। जुराबों का मस्सा जो है इस तरह ये कल होंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, गुस्ल के 3 फराइज है। पहला फर्ज क्या है? मुंह में गरगरे करना। दूसरा फर्ज क्या है? नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। तीसरा फर्ज क्या? पूरे जिस्म पे गुस्ल असल नहीं, मैं समझ आ रहा हूं उनका सवाल बहुत अच्छा है। अगर गुस्ल फर्ज है तो क्या तयम्मुम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गुस्ल फर्ज हो तब भी तयम्मुम कर सकते हैं, वुजू फर्ज हो तब भी तयम्मुम कर सकते हैं। एक सहाबी से ये सवाल हुआ। इसी तरह सर्दी है, बहुत ठंडा पानी है, घर के अंदर गैस भी नहीं है जैसे आजकल हो रहा है, सुबह नमाज टाइम गैस भी नहीं होती। अगर तो आपकी टैंकी इतनी है कि आप मोटर चलाएंगे फ्रेश पानी आ जाएगा, फिर तो आप करें पानी से वुजू। अगर बहुत ठंडा है, नीचे कोई मस्जिद में पानी नहीं है फ्रेश, तो फिर आप वहां पे अगर बहुत ज्यादा ठंडा है, इतना ठंडा नहीं होता पानी, अगर बहुत ज्यादा है तो आप ठंडा पानी भी क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस टाइम भी आप तयम्मुम कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरत नहीं है। ये उस टाइम जरूरत आती है जब आप सफर में गए हैं, रास्ते में है, पानी बहुत ठंडा है, ये चीजें। 2 बजे गुस्ल आपका फर्ज हो गया, 2 बजे आप गुस्ल करना है, पानी तो बहुत ठंडा है, गैस नहीं है, गीजर नहीं है। हाँ, पानी बहुत ठंडा है, यानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, करेंगे तो बुखार हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, तो तयम्मुम कर लें। और तयम्मुम से आप पानी पाक कर सकते हैं। तयम्मुम से आप हर वो इबादत कर सकते हैं जो आप वुजू और गुस्ल करने के बाद कर सकते हैं। अब अगला सवाल इसके साथ ही, हाँ, जिस दीवार पे पेंट, अगर चूने का पेंट है, चूना हुआ है, फिर तो आप बगैर गर्द देखे भी कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई पेंट है जो नई नई किस्में आ गई हैं, फिर गर्द देखनी जरूरी है, डस्ट होना जरूरी है। एक ने फरमाया कि ठंडे पानी पे पढ़नी है या वजू करना, ये सवाब है उस टाइम जब आपकी ताकत में इस्तेमाल हो। एक वाक़या है, हुज़ूर नबी करीम अलैहि, एक वाक़या सुनिएगा। सफर में थे, एक शख्स ने सवाल पूछा, गुस्ल फर्ज हो गया, उसने पूछा सवाल कि क्या मेरे ऊपर तयम्मुम मैं कर सकता हूँ? तो फतवा देने वाले ने कहा नहीं, तयम्मुम नहीं कर सकते, आप गुस्ल ही करेंगे, पानी बहुत ठंडा रहता। जब गुस्ल किया तो डेथ हो गई। हुज़ूर नबी करीम अलैहि, ये सही कुतुब हदीस में, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास ये वाक़या आया। आपने फरमाया शिफाउल अय्यि अस्सवाल, अगर कोई शख्स है उसको मसला मालूम नहीं है तो वो किसी और को पूछ लेता तो उसकी जान बच जाती। अगर पानी इस कदर शदीद ठंड है, यानी तबीयत खराब हो सकती है, तो फिर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इजाजत नहीं दी। सर हालत जनाबत में, एक शख्स हालत जनाबत में, ठीक, और वो क्या जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को जनाबत से पहले उतारेगा या बाद में उतारेगा? जनाबत में जो है ना, यानी जो गुस्ल करना है उससे पहले जो बाकी वाले काम है वो पहले करेगा, ठीक है, जो भी बाल उतारने हैं सारा कुछ वो पहले करे। और जिसने जाना है वो जा सकता है, टाइम पूरा हो गया, ये ना कि ये बिठा के रखा हुआ है, बैठना तो पूरी रात बैठे रहे, कोई मसला नहीं। अगर किसी की नाक के ऑपरेशन हो है और उसको गुस्ल फाड़ हो जाता है, तो उसको नाक के नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना होता है, डॉक्टर ने उसको मना किया, तो फिर वो प्रेगनेंट के दौरान वो किसना। लेकिन कोई भी शय अगर आपको जख्म है, डॉक्टर ने मना किया है, शरीयत के अंदर उसको छोड़ने की इजाजत है, यानी जितना आपके इख्तियार में उतना कर लें, बाकी जो है वो आप छोड़ दें।